السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آئیے میں آج آپ کو اعتکاف کے تعلق سے بتاؤں۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں یہ پہلی آپ سمجھیے۔ اعتکاف میں بیٹھنا کیا ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، یعنی خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ اعتکاف کیا ہے؟ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کی آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ اگر کسی گاؤں یا محلے کا کوئی ایک فرد، چند لوگ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی، یعنی اعتکاف کا بیٹھنا جو ہے ادا ہو جائے گا، یہ سنت ہے، ادا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یاد رکھنا، اگر محلے کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اعتکاف میں نہ بیٹھے، کوئی بھی نہ بیٹھے، کیونکہ سنت علی الکفایہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی نہ بیٹھے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ پورے محلے والے گنہگار ہو جائیں گے، پورے محلے والے گنہگار ہو جائیں گے میرے پیارے۔ اسی لیے اعتکاف میں کسی ایک کو بیٹھانا ضروری ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اس کا خیال ہر حال میں رکھنا ہے۔ اگر نہ بیٹھائے کسی کو، کوئی نہ بیٹھے تو پھر سارے لوگ جو ہے پورے محلے والے گنہگار ہو جائیں گے، اس کا خیال رکھنا۔ تو اعتکاف میں کب بیٹھنا؟ یہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے، غور کریں، 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے، 20 رمضان المبارک کا دن گزر جائے، مغرب کے فوراً بعد، سمجھ لیجئے کہ افطار کے وقت ہی آپ جا کر کے مغرب کی نماز ہو، اس کے بعد فوراً جو ہے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیے۔ کب سے کب تک؟ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں جا کر کے آپ بیٹھ جائیے، اور شوال کا چاند دیکھنے کے بعد مسجد سے نکلے۔ عید کا چاند جب نظر آ جائے اس کے بعد جو ہے آپ مسجد سے نکلے۔ یاد رکھنا، آپ کو کھانا پینا سب چیز مسجد ہی کے اندر ہوگا۔ ایک کوئی ایسی جگہ کو متعین کر لینا، ایک مسجد کا کونا، جہاں پر آپ جا نماز کو بچھا کر کے یا اسی جگہ پر بیٹھ کر کے آپ جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں۔ بلا عذر، بلا شریک آپ باہر جانا نہیں، ورنہ پھر اعتکاف نہیں ہوگا۔ آپ کو کوئی حاجتیں ضروری ہیں تو آپ باہر جو ہے مسجد ہی کے پاس رہتے ہیں، اب جائیے، پانی نہائیے، غسل کیجیے، وہ سب کے لیے کوئی قرض نہیں۔ لیکن آپ مسجد کے باہر بلا عذر کے نہیں جا سکتے ہیں، اگر چلے گئے تو پھر اعتکاف آپ کا نہیں ہوگا۔ آپ 10 روز بیٹھیے، اس اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آپ کو یہ 5 طاق راتیں جو ہیں، جسے لیلۃ القدر کہا گیا، یہ راتیں آپ کو مل جاتا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے آپ کو، اپنی گناہوں سے، خطاؤں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور معلوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو اگر اعتکاف کو بیٹھتا ہے، یہ تو میرے نبی کی سنت ادا ہوتی ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد آپ جو بھی دعائیں کریں گے تو اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا میرے پیارے۔ اپنی پریشانی کے لیے، کاروبار ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھوں نے گھیرا ہے، جو بھی پریشانی ہو، آپ اعتکاف میں بیٹھیے اور سچی دل سے آپ توبہ کیجیے اپنی گناہوں سے، خطاؤں سے، اور ایسا کوشش کریں کہ ایک متقی پرہیزگار بن کر کے اعتکاف سے نکلیں، یہ کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر اس پوزیشن میں اگر آپ رہیں گے تو آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا بھی ثواب ہوگا، اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی آپ کو ملے گی، اور اس کا ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ بعد رمضان پھر اچھے طریقے سے، جس طریقے سے آپ بیٹھے اعتکاف میں گناہوں سے توبہ کر لیے، پاک و صاف ہو گئے، تو کوشش کرنا ہے کہ بعد رمضان بھی ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنی ہے۔ ان چیزوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔